آج ہم ایک ایسی زبردست سوچ، ایک ایسے نظریے پر بات کر رہے ہیں جو واقعی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے شعبے میں کمال حاصل کرتے ہیں، مطلب ماسٹری۔ وہ کیسے پہنچتے ہیں وہاں تک؟ کیا یہ بس قسمت ہوتی ہے یا کوئی خاص ٹیلنٹ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک خاص راستہ ہے اس کا، صبر کا، گہری نظر کا اور مسلسل محنت کا سفر۔ بالکل۔ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص اپنے ہنر کا استاد کیسے بنتا ہے، چاہے وہ آرٹسٹ ہو، سائنسدان ہو یا کوئی بھی پروفیشنل۔ یہ صرف تھیوری نہیں، یوں سمجھیں کہ ایک نقشہ ہے۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ ویلکم ٹو سنو سوچو سمجھو۔ بالکل۔ اور آج ہم صرف ان مراحل کو گنیں گے نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو حکمت ہے اسے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اصول ہماری اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے پاکستانی ماحول میں۔ جی، خاندان کی توقعات، دفتر کی سیاست، کاروبار کے اتار چڑھاؤ، ان سب کے بیچ یہ راستہ بنانا۔ یہ جاننا اہم ہے کہ یہ کوئی راتوں رات کامیابی کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک لمبی بامقصد جدوجہد ہے۔ تو پہلا قدم کہاں سے شروع کریں؟ اپنی اندر کی آواز سننا ہے نا؟ جی، وہ خاص کشش جو بچپن میں کسی کام یا مضمون کی طرف محسوس ہوتی ہے۔ یاد ہے بچپن میں کیا چیز تھی جو بس کھینچتی تھی اپنی طرف، جس میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا؟ جی، اسے لائف ٹاسک کہتے ہیں، یعنی وہ کام جس کے لیے آپ یوں کہہ لیں فطرتاً بنے ہیں۔ اچھا، لائف ٹاسک۔ لیکن یہ وہ چنگاری ہے جو اکثر سماجی دباؤ کی راکھ تلے دب جاتی ہے۔ ہاں، خاندان کہتا ہے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یا سی ایس ایس کرو کیونکہ اس میں سکوپ ہے۔ دوست کہتے ہیں فلاں فیلڈ میں پیسہ بہت ہے۔ پورا معاشرہ ایک محفوظ راستے کی طرف دھکیلتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ کی اندرونی آواز، آپ کی فطری کشش کسی اور طرف ہے، چاہے وہ لکھنا ہو، کوئی ہنر ہو یا کاروبار کرنا، جی، تو اس آواز کو دبانا اپنی اصل طاقت کو نظر انداز کرنے جیسا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ماسٹری کی پوری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ انوں کو وہ والدین کی خواہش پر یا بس ٹرینڈ دیکھ کر فیلڈ چن لیتے ہیں، مگر اندر سے خالی رہتے ہیں۔ ڈگری مل جاتی ہے، نوکری بھی، لیکن وہ جنون، وہ پیشن غائب ہوتا ہے اور پھر وہ بس زندگی گزارتے ہیں۔ تو پہلا سبق یہ ہوا کہ اپنی انفرادیت، اپنی یونیکنس کو پہچاننا ہے اور اسے اہمیت دینی ہے، چاہے راستہ مشکل لگے۔ یہ پہچاننا بھی تو آسان نہیں ہوتا ہوگا نا؟ بالکل نہیں، وقت لگتا ہے، تجربے کرنے پڑتے ہیں، شاید کچھ راستے چھوڑنے بھی پڑیں۔ لیکن اپنی فطری کشش سے جڑے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں، مطلب آپ کا لائف ٹاسک ہی وہ نہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ 10,000 گھنٹے والی مشق بھی شاید وہ نتیجہ نہ دے۔ شاید نہ دے جو اس کام میں مل سکتا تھا جس کے لیے آپ اصل میں بنے ہیں۔ تو سب سے پہلا، سب سے اہم قدم، اپنی اندرونی آواز کو سنیں، اسے اہمیت دیں۔ ٹھیک ہے، چلے مان لیا کہ کسی نے اپنی آواز سن لی، اپنا لائف سٹار پہچان لیا، اب آگے کیا؟ اب آتا ہے وہ مرحلہ جسے گرین اپرینٹس شپ فیز کہتے ہیں، یعنی شاگردی کا دور۔ شاگردی؟ یہ لفظ سننے میں شاید تھوڑا پرانا لگے آج کل۔ لگتا ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے۔ پاکستان میں اس کی مثال وہ کسی کاریگر کے پاس کام سیکھنے والا چھوٹا، ہاں بالکل، وہ شروع میں تو بس اوزار پکڑا رہا ہوتا ہے، صفائی کر رہا ہوتا ہے، چائے لا رہا ہوتا ہے، استاد کی ڈانٹ سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ مشاہدہ بہت اہم ہے۔ یہ شاگردی کا پہلا حصہ ہے، گہرا مشاہدہ، ڈیپ آبزرویشن۔ یعنی پیسو موڈ میں رہ کر ماحول کو سمجھنا۔ جی، دفتر میں نیا گریجویٹ بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ شروع میں وہ دیکھتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اختیارات کیسے چل رہے ہیں، پاور ڈائنامکس کیا ہیں، کام کرنے کے اصل کہے اصول کیا ہیں۔ وہ خاموشی سے معلومات جذب کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ سٹیج پیسے یا تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سیکھنے کے لیے ہے۔ لرننگ اوور منی، یہ اس مرحلے کا منترا ہے۔ یہ واقعی صبر مانگتا ہے، خاص طور پر آج کل کی تیز دنیا میں ہر کوئی جلدی میں ہے تو لیکن اس مشاہدے کے بعد پھر عملی کام شروع ہوتا ہے۔ اچھا؟ جی ہاں، دوسرا حصہ ہے مہارت کا حصول، سکلز ایکوزیشن، یعنی پریکٹس موڈ۔ یہاں بنیادی مہارتوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے، انہیں بار بار دہرانا پڑتا ہے۔ یہ ہے وہ 10,000 سے 20,000 گھنٹوں والی محنت۔ جی، یہ وہی حصہ ہے۔ اس میں اکتاہٹ بھی بہت ہوتی ہے، جیسے کوئی کرکٹر روز گھنٹوں نیٹ پریکٹس کرتا ہے، ایک ہی شاٹ بار بار۔ بالکل، یہاں ڈسپلن اور فوکس بہت ضروری ہیں۔
اور پھر تیسرا حصہ ہے تجربہ کرنا، ایکسپیریمنٹیشن، یعنی ایکٹیو موڈ۔ یعنی جب کچھ بنیادی سکلز آ جائیں تو انہیں استعمال کرنا، چھوٹے چھوٹے تجربات کرنا۔ ہاں، چیزوں کو تھوڑا بدل کر دیکھنا۔ یہاں آ کر اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہاں، غلطی کا خوف، لوگ کیا کہیں گے والا ڈر۔ بہت زیادہ ہے یہ ڈر۔ دفتر میں کوئی نیا آئیڈیا دیا، ناکام ہو گیا، یا کاروبار میں تجربہ کیا، نقصان ہو گیا، تو بس ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن گرین کہتے ہیں کہ یہ ناکامیاں، یہ غلطیاں، یہ تو سیکھنے کے عمل کا لازمی حصہ ہیں۔ ہر غلطی ایک سبق ہے، ایک ڈیٹا پوائنٹ۔ بالکل۔ اصل مسئلہ غلطی کرنا نہیں، اصل مسئلہ ہے غلطی سے نہ سیکھنا۔ اس مرحلے میں ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ اچھا، اسی شاگردی کے دور میں ایک اور بہت اہم چیز ہے، مینٹر کا کردار، استاد۔ ہاں، ایک اچھا استاد یا مینٹر مل جائے تو کہتے ہیں نا، آدھا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو بھٹکنے سے بچا سکتا ہے، وقت بچا سکتا ہے، وہ باریکیاں سکھا سکتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ مینٹر کوئی بہت بڑا نام ہی ہو، یا دفتر میں کوئی سینئر بھی؟ کوئی بھی شخص جو آپ سے زیادہ تجربہ کار ہے اور آپ کی رہنمائی کرنے کو تیار ہے، وہ مینٹر بن سکتا ہے۔ اہم بات ہے ذاتی رابطہ۔ یہ صرف ای میل یا زوم تے نہیں ہوتا؟ نہیں، مشکل ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر، ان کے کام کرنے کا انداز دیکھ کر، ان سے سوال پوچھ کر جو سیکھا جاتا ہے وہ الگ ہی چیز ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ضروری ہے، مینٹر رہنما ہے، بے ساکھی نہیں۔ اچھا، مطلب؟ مقصد ان سے سیکھ کر ان سے آگے نکلنا ہے، ان کی کاربن کاپی نہیں بننا۔ واہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ استاد کا احترام لازم، مگر ان کے سائے سے نکل کر اپنی پہچان بنانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، فرض کریں شاگردی کا مرحلہ بھی کامیابی سے ہو گیا، سکلز آ گئیں، کام میں مہارت بڑھ گئی، کیا اب سفر مکمل، ماسٹری حاصل؟ نہیں، ابھی نہیں۔ ابھی ایک بہت بہت اہم پہلو باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سماجی ذہانت، سوشل انٹیلیجنس۔ اچھا، سوشل انٹیلیجنس۔ آپ اپنے کام میں کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، اگر آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں جانتے، ان کے ساتھ چلنا نہیں جانتے، تو آپ کی مہارت بھی محدود ہو کر رہ جائے گی۔ یہ تو پاکستانی ماحول میں شاید سب سے زیادہ ضروری سکل ہے۔ بالکل۔ دفتر کی سیاست، کاروباری تعلقات، رشتہ داریاں، یہاں تک کہ محلے کی سطح پر یا وہ جو چائے کے ڈھابے پر گفتگو ہوتی ہے، وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ فوراً بھانپ لیتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ لوگوں کے اصل محرکات کو سمجھنا ہے، ان کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو پڑھنا، ان کے لہجے سے، آنکھوں سے، باڈی لینگویج سے۔ یہ سمجھنا کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کس طرح اپنی بات منوانی ہے، اور کس طرح دوسروں کے ایگو کو ٹھیس پہنچائے بغیر اپنا کام نکالنا ہے۔ گرین کچھ منفی انسانی رویوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں پہچاننا اور ہینڈل کرنا ضروری ہے، مثلاً حسد۔ ہاں، حسد۔ یا مطابقت پسندی، یعنی بھیڑ چال کا شکار ہو جانا۔ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کیا کہیں گے والا دباؤ، وہ اسی کنفارمزم کی شکل ہے نا؟ بالکل۔ اس ذہانت کے بغیر نا، آپ کی بہت سی توانائی غیر ضروری جھگڑوں اور غلط فہمیوں میں ضائع ہوتی رہتی ہے۔ تو گویا ٹیکنیکی مہارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو سمجھنے کی مہارت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ جب یہ بھی آ جائے تو پھر اگلا مرحلہ۔ اب آتا ہے تخلیق و فعال مرحلہ، the creative active phase۔ اچھا، کریٹیو ایکٹیو۔ جی، شاگردی میں آپ اصول سیکھتے ہیں، سماجی ذہانت سے ماحول میں چلنا سیکھتے ہیں۔ اب وقت ہے ان اصولوں کو یوں سمجھیں توڑنے کا، یا انہیں نئے انداز میں جوڑنے کا۔ یعنی اب آپ صرف نقل نہیں کر رہے بلکہ کچھ نیا تخلیق کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ اپنے ہنر کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ مرحلہ لگتا ہے۔ تو گرین اسے ڈائمینشنل مائنڈ کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ وہ بچپن والی کیوریوسٹی اور پلے فلنس۔ جی، اس کو اپنی سالوں کی محنت سے حاصل کردہ ڈسپلن اور تجربے کے ساتھ ملانا۔ ماسٹرز اپنے شعبے کے اصولوں پر عبور تو رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کے قیدی نہیں ہوتے۔ وہ علم کو لچکدار اور غیر روایتی طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس کی پاکستانی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کوئی تجربہ کار شیف ہے، وہ باہر کی ڈش میں دیسی مسالے ڈال کر بالکل نئی چیز بنا دے۔ ہاں، یہ ایک اچھی مثال ہے۔ یا جیسے ہمارے کچھ انٹرپرینورز نے باہر کے سٹارٹ اپ ماڈلز کو لیا اور انہیں پاکستانی ضروریات کے مطابق ڈھال دیا۔ جیسے وہ موٹر بائک پر رائڈ شیئرنگ کا آئیڈیا، وہ تو بالکل مقامی ضرورت کے مطابق تھا۔ بالکل درست۔
یہ انوویشن ہے، اور یہ تخلیقی صلاحیت صرف آرٹ یا کاروبار تک محدود نہیں۔ سائنسداں، استاد، سیاستدان، کوئی بھی اپنے شعبے میں نئی راہیں نکال سکتا ہے۔ یہ صفر سے کچھ ایجاد کرنا ضروری نہیں، بلکہ موجودہ علم، آئیڈیاز، وسائل کو نئے، انوکھے انداز میں جوڑنا ہے۔ لیکن یہاں بھی کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ ہاں، کچھ جذباتی رکاوٹیں۔ ایموشنل پٹ فالز، جی، جیسے خود پسندی، کمپلیسنسی، یہ سوچنا کہ بس اب میں سب جان گیا ہوں۔ جی، یا قدامت پسندی، کنزرویٹزم، نئے تجربات سے ڈرنا کہ کہیں ناکامی نہ ہو جائے۔ یا بے صبری، امپیشنس، چاہنا کہ ہر نیا آئیڈیا فوراً کامیاب ہو جائے۔ ان سے بچنا ضروری ہے۔ ذہن کو کھلا رکھنا، مسلسل سیکھتے رہنا اور ہمت والے قدم اٹھانے کے لیے تیار رہنا، یہ اس مرحلے کی کنجی ہے۔ تو یہ تخلیقی مرحلہ بھی پار کر لیا، اب کیا بچا؟ کیا یہی ہے ماسٹری؟ یہ ماسٹری کے بہت قریب ہے، لیکن آخری مقام، وہ چوٹی جہاں پہنچ کر آپ واقعی اپنے فن کے استاد کہلاتے ہیں، وہ اس سے بھی آگے ہے۔ اچھا؟ مہارت یا کمال وہ مقام ہے جہاں آپ کا ہنر آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کو شعوری طور پر سوچنا نہیں پڑتا۔ کام جیسے خود بخود ہوتا ہے، ایک بہاؤ میں؟ بالکل، جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جادو ہوتا ہے۔ ہاں۔ وہ جادو نہیں ہوتا، وہ سالوں کی محنت، مشق اور گہرے فہم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں منطق یا ریشنلٹی اور وجدان یا انٹیوشن ایک ہو جاتے ہیں۔ دماغ اور جسم میں مکمل ہم آہنگی۔ جی، جیسے نصرت فتح علی خان صاحب جب قوالی گاتے تھے، لگتا تھا وہ کسی اور ہی دنیا میں ہیں، موسیقی ان پر طاری ہو جاتی تھی۔ یا وہ ایک ماہر کاریگر جو بغیر دیکھے صرف احساس سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اسے فلو سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ 10,000 گھنٹے والی بات یہاں آتی ہے؟ گرین کے مطابق یہ سفر عموماً 15 سے 20 سال کا ہو سکتا ہے، اور اس میں 10,000 سے 20,000 گھنٹے کی مرکوز، فوکسڈ مشق شامل ہوتی ہے۔ 15 سے 20 سال؟ واہ! یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماسٹری کوئی پیدائشی تحفہ، جینیس نہیں ہے، یہ شدید محنت، صبر اور وقت کا پھل ہے۔ تو مطلب کوئی بھی شخص جو صحیح راستے پر چلتا رہے، وہ پہنچ سکتا ہے اس مقام تک؟ یقیناً، راستہ مشکل ہے، لمبا ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یہ بات تو بہت حوصلہ افزا ہے۔ جی ہاں، اور اس مقام پر پہنچ کر انسان اپنے شعبے کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے، آنے والے رجحانات، ٹرینڈز کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور پیچیدہ مسائل کا حل بھی آسانی سے نکال لیتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ذاتی کامیابی نہیں ہوتی، ایسا شخص اپنے معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بن جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کو تو ہر شعبے میں ایسے ماسٹرز کی اشد ضرورت ہے۔ بہت زیادہ، جو نہ صرف خود ہنرمند ہوں بلکہ اپنا علم اور تجربہ اگلی نسل تک بھی منتقل کریں، دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے۔ اور کبھی کبھی مشکل سفر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کوئی راز نہیں، نہ قسمت کا کھیل، بلکہ ایک واضح عمل ہے جس کے مختلف مراحل ہیں۔ اپنی اصل آواز پہچاننا، صبر سے شاگردی کرنا، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا، اور پھر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جرت سے استعمال کرنا۔ اور سب سے اہم سبق شاید یہ ہے کہ یہ سفر کبھی بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ عمر یا حالات کی کوئی قید نہیں، ضرورت ہے تو بس اپنی اندرونی پکار کو سننے کی، سیکھنے کی کبھی نہ ختم ہونے والی لگن کی، اور راستے کے مشکلات، اکتاہٹ کے باوجود ہمت نہ ہارنے کی۔ پاکستانی معاشرے میں چیلنجز بہت ہیں، وسائل کی کمی، سماجی دباؤ، غیر یقینی حالات۔ یقیناً ہیں، لیکن مواقع بھی ہیں، اور ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے شعبے میں کمال حاصل کرنے والے لوگ ہی اس ملک کو حقیقی ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کے لیے سنو، سوچو، سمجھو یہیں تک۔ جاتے جاتے ایک سوال ذہنوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ سوچنا کے لیے۔ جی، کہ آج کی گفتگو سے ماسٹری کے سفر کا کون سا ایک اصول یا مرحلہ ایسا ہے جسے محسوس ہوتا ہے کہ اپنی زندگی، پڑھائی یا کام میں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، فوراً لاگو کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ضرور سوچئے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔